اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ دجال کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا بیان۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینہ کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر جب ہم لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اس سے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر اللہ کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، بس یوں سمجھ لو کہ عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندوں، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی رفتار کی صورت کیسی ہوگی؟ فرمایا، ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ اس حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔